السلام علیکم فرینڈز ڈیفنس اپڈیٹس میں پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کی آذربائیجان کی دفاعی نمائش میں شرکت کی خبر پر بات کریں گے۔ یوم شہداء و دفاع پاکستان، چینی صدر کا سعودی عرب سے متعلق اہم بیان، آذربائیجان اور ترکی کی مشترکہ فلائٹ ٹیکٹیکل ایکسرسائز، پاک نیوی کی مبینہ شیلو واٹر سب مرین سے متعلق اپڈیٹ، امریکہ اور اسپین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشن آذربائیجان میں ہونے والی دفاعی نمائش میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میڈ ان پاکستان ویپنز ڈسپلے کر رہی ہے۔ آذربائیجان کے صدر نے پاکستان کے اسٹال کا دورہ کیا۔ ان کے وزٹ کے دوران گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سلوشنز کے سی ای او اسد کمال نے پاکستان میں تیار کردہ ویپنز، خاص طور پر شاہپر 2 کامبیٹ ڈرون اور ہربا اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک کروز میزائل سے متعلق ان کو بریفنگ دی۔ پاکستان نے اس موقع پر اپنے دیگر ویپنز بھی ڈسپلے کیے ہیں، جس میں لیزر گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ برق میزائل اور گائیڈنس کٹس قابل ذکر ہیں۔ پاکستان میں یوم شہداء اور دفاع پاکستان قومی اور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے تمام سویلین، ملٹری اور انٹیلیجنس اداروں کے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان عالمی اور علاقائی امن کے لیے پرعزم ہے، لیکن یہ بھی واضح کیا گیا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ چینی صدر نے سعودی عرب سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو خط لکھا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان کے مطابق نائب وزیر خارجہ ولید الحریجی نے وزارت کی عمارت میں ریاض میں چین کے سفیر چن وی کینگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں دوست ممالک کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے طریقوں کے ساتھ ساتھ مشترکہ اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چین کے سفیر نے شاہ سلمان کے نام صدر شی جن پنگ کا تحریری پیغام نائب وزیر خارجہ کے سپرد کیا۔ اپنے پیغام میں شی جن پنگ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور ٹھوس تعلقات، جبکہ مختلف شعبوں اور تمام سطحوں پر ان تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کے پیغام میں سعودی عرب کی میزبانی میں ایکسپو 2030 کے لیے سعودی عرب کی درخواست پر چین کی حمایت کی بھی اطلاع دی گئی ہے۔ فرینڈز، آذربائیجان اور ترکی کی ایئر فورس کے درمیان ترکی آذربائیجان ایگل ایکسرسائز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جوائنٹ فلائٹ ٹیکٹیکل ایکسرسائز آذربائیجان میں منعقد ہو رہی ہے۔ آذربائیجان کی وزارت دفاع کے مطابق اس سلسلے میں اوپننگ سیریمنی گزشتہ روز منعقد ہوئی۔ یہ ایکسرسائز 16 ستمبر تک جاری رہے گی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے آذربائیجان ترکی میں ہونے والی کثیر ملکی ایناتولین ایگل مشقوں میں بھی حصہ لے چکا ہے، جس میں پاکستان ایئر فورس نے بھی شرکت کی تھی۔ سویڈش کمپنی ساب نے کہا ہے کہ اس نے اپنے موبائل شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم کو نیشنل ڈیلیگیشنز کے سامنے لائیو فائرنگ کر کے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے۔ ان سیریز آف لائیو فائرنگز کے دوران سسٹم نے کئی طرح کے اہداف کو آئیڈینٹیفائی، ٹریک اور انگیج کرنے کا مظاہرہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ ساب کمپنی کا RBS-70 شارٹ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے نیکسٹ جنریشن ورژن پر بیس موبائل شارٹ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو خاص طور پر دور جدید کے تھریٹس مثلاً ڈرونز اور لیوٹرنگ منیشنز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ترک کمپنی STM نے اپنی شیلو واٹر سب مرین STM 500 کے اسکیل ماڈل کو آذربائیجان میں ہونے والے دفاعی نمائش میں ڈسپلے کیا۔ پاکستان نیوی بھی شیلو واٹر سب مرین آرڈر کر چکی ہے، جبکہ ماہرین کے مطابق پاکستان ممکنہ طور پر ترک ساختہ STM 500 ہی خرید رہی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سب مرین زیادہ سے زیادہ 4000 ناٹیکل مائلز کی رینج اور 30 دن تک سمندر میں رہ کر آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔
اس میں اسپیشل فورسز کے پرسنل سمیت ٹوٹل 24 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ فرینڈز، اگر آپ اس بارے میں مزید ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ ترک کمپنی بیکر کے جنرل مینیجر کا کہنا ہے کہ کمپنی کا بھارت کو ڈرونز فروخت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کمپنی کی پالیسی کے خلاف ہے کہ ہم دونوں حریفوں کو ڈرونز فروخت کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کے ساتھ ٹیلنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آذربائیجان، پاکستان اور یوکرین ہماری ٹاپ پرائرٹیز میں سے ہیں۔ ایک اور خبر کے مطابق بیکر کمپنی نے پولینڈ کے صدر کو اکنجی ڈرون سے متعلق بھی حال ہی میں منعقد ہونے والی دفاعی نمائش میں الگ سے بریفنگ دی ہے۔ اس دوران پولش صدر نے خاص طور پر اکنجی ڈرون کی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے اس میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ پولینڈ پہلے ہی بیکر سے TB2 ڈرونز آرڈر کر چکا ہے، جن کی ڈلیوریز اگلے ماہ شروع کر دی جائیں گی۔ امریکی ایئر فورس کی طرف سے ریتھیون میزائل اینڈ ڈیفنس سسٹم کو $970 ملین سے زائد کا اپ گریڈڈ AMRAAM میزائلز کے لیے کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کانٹریکٹ AIM-120D3 اور AIM-120C8 کی انٹائر لاٹ پروڈیوس کرنے سے متعلق ایوارڈ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ AIM-120D3 کے پروڈکشن ورژن کی فرسٹ لائیو فائرنگ US ایئر فورس کی طرف سے جون 2022 کو کنڈکٹ کی گئی تھی، جبکہ اس کے 2 ایڈیشنل لائیو فائرنگ ٹیسٹ بھی اسی سال کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ اسپین کی آرمی کے لیے امریکی ساختہ بیرٹ سنائپر رائفل کی ٹوٹل 15 گنز آرڈر کی گئی ہیں۔ یہ رائفلز بنیادی طور پر 12.7x99 mm سنائپر رائفلز ہیں، جو $4,40,000 سے زائد رقم سے خریدی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ یہ رائفل پاکستان کی اسپیشل فورسز بھی استعمال کرتی ہیں اور اس گن کا ٹوٹل ویٹ 10.7 کلوگرام اور رینج 1500 میٹر بتائی گئی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے چین اور دیگر اتحادی ممالک کے ساتھ جاری فوجی مشقوں کا معائنہ کیا ہے۔ روسی صدر کے ترجمان کے مطابق حالیہ ہونے والی کثیر الجہتی فوجی مشقوں کا روسی صدر کی جانب سے دورہ کیا گیا ہے اور اس موقع پر ان کے ساتھ وزیر دفاع اور فوج کے چیف آف سٹاف بھی موجود تھے۔ روسی ترجمان کے مطابق روسی صدر ووسٹوک 2022 کے عنوان سے ہونے والی فوجی مشقوں کے اختتامی مرحلے میں بھی دوبارہ شرکت کر سکتے ہیں۔ روس کے مشرقی حصے میں ہونے والی یہ جوائنٹ مشقیں 1 ستمبر سے 7 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ روسی دارالحکومت کے مطابق مشقوں میں 50,000 سے زائد فوجی اور 5,000 سے زائد فوجی گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں، جن میں 140 جہاز اور 60 کشتیاں بھی شامل ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔